الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمين النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی سعادتیں حاصل کریں. اور یہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ ماہ جمادی الآخر چل رہا ہے اور اس مبارک مہینے کو افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے خاص نسبت ہے. اس بنا پر اس پورے مہینے میں ابتدائی جمعہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پرنور زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش و گزار کی جا رہی ہیں. اور آج غالباً تیسرا جمعہ ہے، تو آج کے اس جمعہ کے موقع پر جو عنوان طے ہوا وہ یہ ہے خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اس حوالے سے ہم کچھ باتیں اپنے گوش و گزار کریں گے. یقین ہے آپ سنیں گے اور اپنے دل کی تختی پہ اس کو نقش کر لیں گے. اور پھر اس کے بعد جو آخری جمعہ ہوگا وہ اس جمعہ میں انشاءاللہ افضلیت صدیق اکبر کے عنوان سے ایک مدلل مفصل خطاب انشاءاللہ آپ کے خدمات میں پیش کیا جائے گا. حضور پاک علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو بڑا جہالت کا دور تھا، ظلم و بربریت عام تھی. ایسے پرآشوب دور میں پھر وہ جو اسلام کا چراغ جلا اس کی روشنی 63 سال کے عرصے میں دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئی. تمام عرب ممالک میں اسلام کے پرچم لہرانے لگے. دور دور تک اسلام کی روشنی جا پہنچی. 63 سال کا زمانہ تھا جس میں سے بالخصوص آخری کے جو 23 سال تھے، 40 سال تک تو آقا علیہ السلام نے مکہ شریف میں رہ کر قوم کو جو ہے قوم کے درمیان اپنے آپ کو پیش کیا. جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو پھر اپنے بھی جو ہے پرائے ہو گئے. اب اس کے بعد جو معاملہ ہوا ظلم و بربریت کا اس کو آپ نے بارہا سنا. 13 سال مکے میں ایسے گزارے اعلان نبوت کے بعد. پھر وہاں سے ہجرت ہوئی مدینے پر. 10 سال کا عرصہ گزرا.
6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ اس کے بعد اسلام سارے عرب میں پھیل گیا، اور حضور پاک علیہ السلام کی جو خدمات تھی، 13 سال مکے کے، 10 سال مدینے کے، ان 23 سال کے اندر جو اسلام کو اللہ نے عزت و شان عطا فرمائی، اس کے حوالے سے فرماتے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، اللہ نے ان کو تبلیغ دین کی جو خدمات ان کے حوالے کی، انہوں نے ان خدمات کے ساتھ پورا عدل و انصاف کیا۔ دین کو اس طرح لوگوں تک پہنچانا تھا، آپ نے پہنچایا۔ یہ سارے انبیاء کی تبلیغ دین ایک طرف، اور ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغی خدمات رہے، تبلیغی شاہکار رہے، اس کا یہ عالم ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح سورج کے سامنے چراغ کی جو ہے مقام ہوتا ہے، ایسی ہی جو ہے نا آقا علیہ السلام کی تبلیغ دین کی جو خدمات رہی، جو اس کے شاہکار ہیں، اس کے سامنے سارے انبیاء علیہ السلام کی خدمات ایک چراغ کی طرح ہے۔ یوں سمجھو کہ ایک سمندر کے سامنے جو قطرے کا مقام ہے، ایسے ہی آقا علیہ السلام کی تبلیغی شاہکار کے سامنے یہ سارے انبیاء علیہ السلام کی خدمات ایک سمندر کے سامنے قطرے کی مانند ہے۔ اتنی دور تک اسلام پھیل گیا، یہاں تک کہ پھر وہ دن بھی آیا 11 ہجری کا۔ 10 ہجری گزر گئے، وہ کیا کر 11 ہجری جب لگی، آقا علیہ السلام کی طبیعت علیل ہوئی، آقا علیہ السلام کی طبیعت علیل ہوئی، سرکار بیمار ہوئے۔ اس اثنا میں آقا علیہ السلام کی کمزوری بڑھتی گئی، اتنی بڑھتی گئی کہ آقا علیہ السلام اب مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آنے کی طاقت آقا علیہ السلام کے جسم اطہر میں نہ رہی۔ یہ بشری کیفیت ہے، مجھے بیان کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اپنے مصلی کے لیے جس کا انتخاب فرمایا، دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے فرمایا، اے عائشہ، ابو بکر سے کہو تم نماز پڑھا۔ سبحان اللہ، نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ بڑے رقیق القلب، نرم دل رکھتے ہیں، آپ اسے لے پر نہ دیکھیں گے تو وہ اس بات کو سہ نہیں پائیں گے۔ حضور نے فرمایا، اے عائشہ، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی ظاہری حیات میں 17 نمازیں پڑھائی۔ سبحان اللہ، کتنی نمازیں؟ 17 نمازیں پڑھائی۔ ایک موقع پر یہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر حاضر نہ تھے، جماعت کا وقت ہے، مصلی پر پڑھنا ہے، ابو بکر حاضر نہیں ہے۔ شور ہوا کہ اے عمر تم آگے پڑھو۔ حضرت عمر آگے بڑھنے گئے، حضور نے اپنے حجرے مبارکہ سے آواز دی، لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، اللہ اور مسلمان ابو بکر سے راضی ہیں۔ ایک اور مقام پر فرماتے حضور کہ جس قوم میں ابو بکر ہو کوئی اور امام نہیں بن سکتا۔ سبحان اللہ، دیکھیں باپ، امامت کے لیے حضور نے کس کو بڑھایا؟ ابو بکر، ابو بکر صدیق۔ اور کیا فرماتے ہیں جس قوم میں ابو بکر ہو کوئی امام دوسرا بن ہی نہیں سکتا ہے۔ زمانے مصطفیٰ میں حضور کی حیات ظاہریات کے ساتھ، زمانے مصطفیٰ میں ابو بکر سے آگے کوئی بڑھ نہیں سکا۔ اور 1450 سال کے بعد یہ 4 دو ٹانگ کے جانور پیدا ہو گئے، ابو بکر سے آگے ان کو کر رہے ان کو کر رہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں آپ، رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر اس قوم میں ہو کوئی امام نہیں بن سکتا۔ اور یاد رکھنا امامت سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے؟ امامت سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے، کیونکہ امام بننے کے لیے شرائط ہے۔
کیا امام بننے کے لیے جو سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھتا ہے وہ امام بنے. سبحان اللہ. وہاں حضرت فاروق اعظم بھی ہے, عثمان غنی بھی ہے, مولا علی بھی ہے, سارے صحابہ ہیں, اور ہر صحابی قرآن کا علم رکھتا, سبحان اللہ. ہر صحابی قرآن اچھا پڑھتا. سبحان اللہ. دیکھیں باپ, پھر بھی حضور نے ابو بکر کو پسند فرمایا. سبحان اللہ. کیوں؟ ابو بکر سب میں بڑے عالم تھے اپنے زمانے میں, جماعت صحابہ میں سبحان اللہ. سب سے بڑے عالم تھے, اور پھر متقی بھی ہونا امام, پرہیزگار بھی ہونا. اسی لیے قرآن نے حضرت صدیق اکبر کے تقوی میں کیا کہا, بَسَيِّدُنَّا وَهَلْقَتْقَا, بہت زیادہ پرہیزگار. صدیق اکبر کی شان قرآن بیان کر رہا. حضور نے آگے بڑھایا. یہ افضلیت آئینہ جمعہ آپ سنیں گے انشاءاللہ حوالے. ان رافضیوں کے سینوں میں اگر سانپ دوڑنے لگے گا روایتیں سن کے, پھر بولنا ہمیں آپ, ہاں قوم کو گمراہ کر رہے, سوشل میڈیا میں ویڈیو نکالتے ہیں یہاں سے وہاں فارورڈ کر رہا, وہاں فارورڈ کر رہا, قوم سمجھ رہا کہ قوم اپنی ہے. رافضی نما مولویوں کی ویڈیو نکال کے قوم کو گمراہ کرنے کی سازشیں ہو رہی. جتنی کرنا ہے کر لے, مر کے قبر میں جانے کے بھی یاد رکھ لیں آپ, اور قبر میں جانے کے بعد کوئی کام نہیں آئے گا. تم جن کے بھروسے بیٹھ پڑے ہیں نا, ان کی قبروں کا حال کیا اللہ بہتر جانتا, اللہ بہتر جانتا. جو دین مصطفیٰ نے دیا ہے, جو دین صحابہ نے دیا ہے, جو دین اہل بیت نے دیا ہے, اس دین میں قائم رہو. اگر اپنے مرضی سے یوں ہلیں گے نا تو یہاں بھی جاتے وہاں بھی جاتے. اب آئیں گے جمعہ سنیں گے فضیلت صدیق اکبر کی افضلیت میں, اور انشاءاللہ پوری روایتیں مولا علی کی زبان سے سنا ہوگا. سبحان اللہ. مولا علی کی زبان سے افضلیت صدیق اکبر آپ سنیں گے. لوگ دعویٰ کرتے مولا علی کو ماننے کا, ہم اگر مولا علی کو مانتے تو مانتے, کم سے کم مولا کی مان لو. سبحان اللہ. مولا علی کو مانتے, مولا علی کی بھی مان لو نا. غوث اعظم کو مانتے, غوث اعظم کی بھی مان لو. بندے نواز کو مانتے, بندہ نواز کی بھی مان لو. روایت ہے کہ میں سناؤں گا آپ کو. صدیق اکبر کو آگے بڑھایا مصطفیٰ سرکار. صدیق اکبر نے حضور کی ظاہر حیات میں 17 نمازیں پڑھائی. کتنی نمازیں؟ 17 نمازیں سرکار نے پڑھائی, صدیق اکبر نے پڑھائی. پھر وہ دن آیا, اللہ اکبر, آقا علیہ السلام کی طبیعت اور زیادہ بگڑی, یہاں تک کہ جس دن وصال کا دن آیا, آقا علیہ السلام اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گودی میں سر رکھے ہوئے آرام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کبھی آقا علیہ السلام پانی میں ہاتھ ڈالتے, چہرے پانی ہاتھ مل لیتے, کبھی اپنی کمبل چادر اٹھا کے اوپر ڈالتے, کبھی اس کو ہٹا لیتے. جو بے چینی طبیعت میں تھی. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر, یہ صدیق اکبر کے صاحب لاتے ہیں, انہوں نے مسواک لا کے حضرت اما عائشہ کی خدمت میں پیش کی. سرکار مسواک کرنا چاہتے ہیں. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسواک کو چبایا, نرم کیا. حضور علیہ السلام نے مسواک فرمائی, اور حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گودی میں سرکار کی روح بخش اندر پرواز کر گئی. سبحان اللہ. حضور کے آخری جملے تھے کیا؟ نماز لونی, غلاموں کی حفاظت کرو. یہ آخری کلمات حضور کی, نماز کی حفاظت کرو, نماز کا پاس خیال رکھو. اب حضور کا وصال ہو گیا. اب جو کیفیت صحابہ کی تھی, اللہ اللہ اس کو بیان نہیں کر سکتے. سارے صحابہ سکتے میں آ گئے. حالت یہ ہے کہ عثمان غنی ٹہل رہے ہیں, ادھر سے ادھر سے ادھر, کسی سے بات نہیں کر سکتے. حضرت مولا علی کی جگہ بیٹھ گئے, یوں سمجھو کہ جیسے جسم میں جان نہیں, کوئی بول نہیں سک رہا, سارے سکتے کے عالم میں. حضرت فاروق اعظم ننگی تلوار لیے بیٹھتے ہیں, اگر کوئی کہے حضور انتقال کر رہے ہیں گردن اڑا دو. یہ کیفیت بنی ہوئی ہے. حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رسول ہیں, انہوں نے حضور کی وصال کا صدمہ برداشت نہیں کیا. یہ ہارٹ فیل ہو کر اسی وقت انتقال کر گئے.
ایک عجیب کیفیت ہے مدینہ منورہ میں حضور انتقال کر گئے اور آقا علیہ السلام نے اپنے وصال سے پہلے ایک لشکر روم کی طرف بھیجا جو اسامہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہ لشکر یہاں سے نکلا، اس کے اندر جلیل قدر صحابہ ہیں بڑے بڑے، لیکن اس لشکر کا سپہ سالار قیادت حضرت اسامہ کو بنایا گیا جن کی عمر صرف 20 سال ہے۔ سبحان اللہ، صرف 20 سال۔ وہ مدینے سے نکلا ہے، گاؤں میں پہنچا، وہاں جانے کے بعد اطلاع آئی کہ حضور کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہے، وہ لوگ رک گئے ہوئے۔ پھر اطلاع پہنچ گئی کہ حضور انتقال فرما گئے، یہاں تک اسامہ بن حارثہ حضور سے ملنے بھی آئے۔ اس وقت ملنے آئے، سرکار کی طبیعت بالکل علیل ہے، بہت زیادہ خراب ہے۔ آقا علیہ السلام سے کوئی بات نہیں کر سکے۔ آقا علیہ السلام کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف اشارہ کرتے اسامہ کہتے کہ میں جان گیا حضور میرے حق میں دعا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، حضور جب اشارہ فرما گئے تو وہ لشکر پہ رک گیا، ابھی جنگ پہ نہیں گیا، پلٹ آیا مدینہ۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، لشکر پلٹ آیا مدینہ، کیونکہ آگے اپنی بات سننا ہے۔ اور یہاں حال یہ صدیق اکبر کا مقام مدینہ منورہ سے کچھ میل دوری پر سب ایک علاقہ ہے، وہاں پر آپ کا مقام تھا۔ آقا علیہ السلام نے خود ایک دن پہلے جب طبیعت اچھی لگی تو کہا ہے ابوبکر آپ اپنے بیوی بچوں کے پاس جائیں، ان کو بھی دیکھ کر آئیں۔ حضرت صدیق اکبر اس مقام پر جہاں سب میں ان کا مقام تھا وہاں چلے گئے۔ جب اطلاع ہوئی صدیق اکبر آ رہے ہیں، تصور میں لائے سارے صحابہ پریشان ہیں، سکتے کے عالم میں ہیں، کسی کی زبان کچھ بول نہیں پا رہی ہے۔ علی جیسے بہادر خاموش بیٹھے ہیں، کوئی الفاظ زبان سے ادا نہیں ہو پا رہے ہیں، سارے کیفیت میں ہیں۔ عمر بن خطاب کا چنار ہے، کوئی کہے کہ حضور انتقال کر کے گردن اڑا دوں گا۔ اللہ اللہ اکبر۔ جب عمر فاروق اندر گئے دیکھنے کے لیے حضرت مغیرہ کے ساتھ، سرکار کو جب حضرت فاروق اعظم نے دیکھا، اب ان کی کیفیت کے وہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام خوشی کی عالم میں سوئے ہوئے ہیں، یقین نہیں کرے کہ حضور انتقال کر گئے۔ اگر کوئی کہتا حضور وفات پا گئے، ننگی تلوار لیے پھر رہے ہیں، حضرت مغیرہ کا ہے فاروق اعظم، اے عمر حضور انتقال کے حضور وصال فرما گئے۔ کہا ہے مغیرہ آپ چپ ہو جاؤ، ڈرا دیا آپ نے، خاموش ہو گئے۔ سارے پریشان صحابہ آپ اندازہ لگائیں کیا کیفیت ہوگی۔ صدیق اکبر آیا، سبحان اللہ، مقام صبح سے آ رہے ہیں، جیسے آئے کسی سے بات نہیں کیا آپ نے، سیدھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ حجرہ ماں عائشہ کا ہے، تشریف لے گئے۔ جانے کے بعد حضور کی پیشانی پر بوسہ دیا اور باہر آئے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات جس طرح آپ کی زندگی باعزت تھی، آپ کی وفات کیسی ہے، سرکار کی پیشانی اقدس پر بوسہ دیا۔ باہر آئے، عمر بن خطاب لوگوں کو جمع کرنے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا عمر آپ خاموش رہیں۔ حضرت عمر خاموش نہیں بیٹھ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی صدیق اکبر کھڑے ہوئے، اب انہوں نے خطبہ دینا شروع کیا۔ اللہ اکبر، سورہ آل عمران کی آیت پڑھنا کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ آیت پڑھنا شروع کی، سارے تکبیر پر سکت آ گیا۔ اب فاروق اعظم بھی بیٹھ گئے، صدیق اکبر خطاب کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جب ان قرآن کی آیت کے پڑھا کر ان صحابہ کو یقین دلایا گیا کہ حضور وصال فرما گئے، عبداللہ ابن عباس جیسے مفسر کہتے ہیں ہمیں یوں معلوم ہو رہا تھا کہ قرآن کی آیت ہم نے آج سے پہلے کبھی سنی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ علم حضرت صدیق اکبر کا۔ اس کے بعد جو ماحول پہ ایک جو کیفیت بنی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی، ماحول کنٹرول میں آیا۔ اب عرب میں یہ روایت تھا جب کسی قوم کا سردار انتقال کر جاتا ہے اس کی تدفین سے پہلے ہی کسی اور کو ان کا نائب مقرر کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اب حضور کا وصال ہو گیا، اب حالات جو انگڑائی کیے کروٹ کیے دیکھیں آپ، مدینے کے اطراف و اکناف جو قبائل تھے مسلمان تھے لیکن ایمان ان کے دل میں راسخ نہیں ہوا تھا، وہ مرتد ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ اسلام چھوڑ دیا انہوں نے، کہا محمد وصال فرما گئے، اسلام ختم ہو گیا۔ کسی نے زکات کا انکار کر دیا۔ اللہ اکبر، کوئی حضور کی وراثت کو لے کر بیٹھ گیا کہ نبی کی وراثت بانٹو ان کی اولاد میں۔ اب کوئی یہ حجت لے کر بیٹھ گیا، حضور وصال فرما گئے ہیں، تدفین کہاں کرے؟
کوئی کہتے ہیں مکے میں تدفین کریں گے، کوئی مدینے میں کریں گے، کوئی بیت المقدس میں کریں گے. ایک عجیب ماحول ہے. اور یہاں انصار کے کچھ لوگ جمع ہوئے اور اب حضور کا نائب مقرر کرنے کے لیے ایک مجلس بیٹھے. انصار صحابہ ہیں، خالی مہاجر نہیں ہے اس کے اندر. آپس میں گفتگو ہو رہی ہے کس کو جو ہے حضور کا خلیفہ مقرر جانشین مقرر کیا جائے. حضرت سعد بن عبادہ بیمار تھے، انصار صحابی تھے. ان کو خلیفہ بنانے کے لیے انصاروں نے طے کیا. اور یہاں خبر ہوئی حضرت فاروق اعظم کو کہ اس طرح کی ایک محفل ہو رہی ہے. فاروق اعظم فوری صدیق اکبر کو اطلاع کرتے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح 3 افراد مل کر اس مجلس میں چلے گئے. وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب مشاورت چل رہی ہے. دیکھیں بات مشاورت. حضور نے ظاہری حیات اشارہ کر دیا کہ میرے بعد خلیفہ کو اگر ہم نے اشارہ کیا، واضح نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ اسلام کا طریقہ ہے کہ قوم کوئی کام کرے تو آپس میں باہم مشورہ کر کے کرے. اب مشورہ ہونا ہے. انصار مہاجر صحابہ جمع ہوئے. اب کس کو خلیفہ بنایا جائے؟ انصار کہتے کہ دیکھو ہم انصار ہیں، آپ مہاجر ہیں، یوں کریں کہ خلیفہ دونوں طرف سے ایک کو خلیفہ بنایا جائے. انصار سے خلیفہ، مہاجر سے خلیفہ. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں اے انصار صحابہ، بے شک تمہارا مقام مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، تم نے بڑی بڑی قربانیاں حضور کے لیے دی ہیں، لیکن ایک میان میں 2 تلوار نہیں رہ سکتے. ایک میان میں 2 تلوار نہیں رہ سکتے. پھر کس کو خلیفہ مقرر کیا جائے؟ فاروق اعظم کہتے سنو، جو حضور کے ساتھ غار ثور میں جنہوں نے وقت گزارا، جن کو حضور نے اپنے مسلح کے لیے پسند فرمایا، میں اس صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. سبحان اللہ. فاروق اعظم سرکار صدیق اکبر بیعت کرے. ابو عبیدہ بن جراح بیعت کرے. ایک کے بعد سارے انصار صحابہ، سارے مہاجر صحابہ، اجلہ صحابہ نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی. بیعت کی. اب یہاں بیعت ہو گئی، صدیق اکبر کو خلیفہ مقرر کیا گیا. اب اس کے بعد جو کارروائی کی حضور کے تدفین اس طرف آئے. اب وہاں ایک معاملہ اچھا ہوا. کوئی کہتے حضور مکے کے رہنے والے وہاں تدفین کریں، کوئی کہتے ہیں بیت المقدس میں تدفین کریں کیونکہ وہاں سارے انبیاء کے مزارات ہیں، اور کوئی کہتے کہ مدینے میں کریں. اب صدیق اکبر نے جواب دیا سنو، فرماتے ہیں نبی کی روح جس مقام پر ان کے جسم سے باہر ہوتی ہے اسی زمین پر ان کی قبر بنائی جاتی ہے. سبحان اللہ. حضور کا فرمان یاد دلایا. اور صدیق اکبر کی یہ شان کہ جہاں صدیق اکبر کی اپنی رائے پیش کر دیتے نا سارے مان جاتے. سبحان اللہ. اب کوئی چون چرا نہیں کرتا صدیق اکبر کی بات پر، سارے مان جاتے. سب نے کہا ٹھیک ہے. اب حضور کی تدفین کے لیے حجرہ عائشہ پسند ہوا. سبحان اللہ. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں وہ حضرت اما عائشہ کا حجرہ ہے. حضور کی پیدائش سے مکے میں، سرکار مدفن ہوئے مدینے میں. بات سمجھ میں آئی تو سمجھ جاؤ، نہیں سمجھ میں آئی تو چھوڑ دو. سمجھے نا؟ مرنا جینا نہ تمہارے ہاتھ میں نہ میرے ہاتھ میں. اللہ نے جس کو جس مٹی میں دفن کرنا ہے وہ اس مٹی میں برابر دفن ہو کے رہتا. تمہارے روکنے سے میرے روکنے سے کوئی رکتا نہیں آتا میں. بے شک اللہ نے جس کے لیے جو مٹی پسند فرمائی. اور حضور کی جائے ولادت مکہ ہے، حضور مکے کے رہنے والے، اور سرکار کا مزار ہے مدینے میں. دیکھیں باپ مدینے میں ہے. اور وہ ناز کرے جو ہجرت کر کے آیا اپنے وطن سے. حضور کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے. ہجرت کی سنت ہے سرکار. اب یہ طے ہو گیا، ایک مسئلہ ختم ہو گیا. اب دوسرا مسئلہ دیکھو، مانعین زکات، زکات کا انکار کر دیے. اس سے پہلے ایک اور مسئلہ، اسامہ بن زید، اسامہ بن حارثہ جو لشکر لے کر گئے، سرکار نے جس کو بھیجا پلٹ کر واپس آیا. اب صدیق اکبر کہتے ہیں اسامہ سے ہے، اسامہ لشکر لے کر دوبارہ روم میں حملہ کرو. حضرت فاروق اعظم ہیں کیا امیر المؤمنین، حالت بڑے نازک ہیں. وہاں قبائل، عرب کے قبائل جو ہے وہ مرتد ہو چکے ہیں، اسلام چھوڑ چکے ہیں. مانعین زکات کا فتنہ اٹھ چکا، لوگ زکات کا انکار کر رہے ہیں. اور آپ ایسے دور میں اتنے بڑے لشکر کو آپ روم بھیج رہے ہیں تو مدینے میں کون رہے گا؟ تو فاروق اعظم کو صدیق اکبر جواب دیتے اے عمر،
کیا تم وہی عمر ہو زمانے جاہلیت میں بڑے بہادر بنا کرتے تھے؟ میں تو یہ سوچتا تھا کہ تم میری رائے سے اتفاق کرو گے، میرے ساتھ ہو گے۔ فاروق اعظم سمجھ گئے، کہا نہیں امیر المومنین، آپ جیسی مرضی۔ اسامہ کو حکم دیا کہ تم لشکر لے کر جاؤ دوبارہ۔ حضرت اسامہ بن حارثہ 20 سال کی عمر ہے، دیکھیں لشکر کی قیادت کر رہے ہیں۔ نوجوانوں ان کو دیکھیں، آپ ان کو دیکھیں، اپنی زندگی سنوارے۔ ایک عظیم لشکر لے کر کے اندر اجلہ صحابہ ہیں، حضرت اسامہ بن حارثہ گئے ہوں اس لشکر کو لے کر۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ نے اختلاف کیا حضرت صدیق اکبر سے کہ اتنے سخت ماحول میں بھی آپ لشکر روانہ کر رہے ہیں، مدینے میں کون رہے گا؟ صدیق اکبر کہتے ہیں اگر پرندے میرے جسم کو لوچ کر کے اگر کھا جائیں، مصطفیٰ نے اس لشکر کو بھیجا ہے، مصطفیٰ کی مرضی میں کوئی دخل اندازی نہیں کروں گا۔ اس پرچم کو مصطفیٰ نے بلند کر کے بھیجا ہے ان کی طرف، میں اس لشکر کو واپس نہیں کروں گا۔ آپ نے بھیج دیا، لشکر گیا۔ 40 دن کے بعد وہ لشکر وہاں سے فاتح بن کے لوٹا۔ سبحان اللہ۔ جب فاتح بن کے لوٹا تو کچھ صحابہ اختلاف کیے تھے، سب نے کہا کہ اے صدیق اکبر، آپ کو مان گئے ہیں، آپ کی دور اندیشی کو مان گئے، آپ کی شجاعت کو مان گئے، آپ کی بہادری کو مان گئے، اب ماننے میں زکوٰۃ کا مسئلہ ہے۔ اب صدیق اکبر کہتے میں ان سے جنگ کروں گا۔ فاروق اعظم کہتے یار اے امیر المومنین مسلمان ہے، کہا مسلمان کے جس نے ضروریت دین کا انکار کر دیا، زکوٰۃ اور نماز میں جو فرق کرے میں ان سب سے جنگ کروں گا۔ اب بڑا ماحول پر خطرناک ہے، لوگ مرتد ہو گئے، اسلام سے دور ہو رہے ہیں، منافقین ہوشیار ہو گئے، اب محمد مثال فرما گئے اب ان کو نیست و نابود کر دیں گے، اسلام ختم کر دیں گے، سازشیں ہر طرف سے ہو رہی ہے، اور یہاں صدیق اکبر مانعین زکوٰۃ جنگ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ آپ کہتے جو حضور کے زمانے میں ایک رسی ایک بکری کی زکوٰۃ دیتے تھے، اگر آج انکار کریں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ آپ نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کی۔ اب وہاں مصریت پسندی نہیں دیکھیں، ماحول دیکھ لیں گے، بعد میں کریں گے، تھوڑے دن کے بعد بولیں گے ماحول صحیح ہے، نہیں، اسلام کی جو ضروریات اسلام ہے، ضروریات دین ہے، اس کا انکار ہو رہا، مانعین زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر آج خاموش رہے، کل کوئی نماز کا انکار کرے گا، کل کوئی روزے کا انکار کرے گا، کوئی حج کا انکار کرے گا، پھر دین کھیل بن کے رہ جائے گا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میں ان کے خلاف جنگ کروں گا، ایک ہی محاذ سب سے لڑنا ہے، مانعین زکوٰۃ سے لڑنا ہے۔ اور ادھر اسامہ کا آپ نے لشکر دے کر بھیج دیا، اور وہاں وراثت کا مسئلہ اٹھا کے بیٹھ گئے کہ اب حضور انتقال فرما گئے، انبیاء کی وراثت ان کے اولاد میں تقسیم کرو۔ صدیق اکبر کھڑے ہوئے کہا انبیاء کی وراثت ان کے انتقال کر جانے کے بعد وراثت نہیں بلکہ وہ صدقہ بن جاتی ہے، اس کو راہ خدا میں بانٹ دیا جاتا ہے، بانٹ دیا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا مسئلہ ہے، انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہے، وراثت نہیں ہے انبیاء کی۔ انبیاء نبی انتقال کر گئے تو ان کی وراثت نہیں بلکہ ان کی وراثت علم ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی وراثت کیا ہے؟ علم ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء میرے وارث ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں، وراثت علماء کے گود میں ہے، علماء کے سر پہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وراثت دولت نہیں، وراثت بغیچے باغ نہیں، وراثت علم ہے حضور کا۔ سبحان اللہ۔ یہ فتنہ بھی آپ نے دبا دیا۔ اب یہ فتنہ تک گیا، سب سے بڑا فتنہ، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ختم ہو گیا، اور آپ نے اس طرف لشکر بھیجے جہاں لوگ مرتد ہو گئے تھے، اسلام چھوڑ گئے تھے، ان کے یہاں لشکر بھیجے گئے، ان سے کہا گیا اسلام پلٹ کے آ جاؤ۔ پھر دوبارہ وہ جو لوگ اسلام سے پھر گئے تھے دوبارہ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہوئے۔ لیکن صدیق اکبر کے زمانے میں سب سے بڑا جو فتنہ تھا وہ تھا ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کا۔ ختم نبوت کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ ایک مسئلہ ہے نا، جو ضروریات دین ہے اس کا ذرہ برابر علم نہیں ہے، اور نوجوان بچوں کو بڑے بڑے مسائل میں الجھا کے بچوں کے عقیدے برباد کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن خراب کر رہے ہیں، اللہ ان کو غارت کرے، دل سے بددعا نکلتی معلوم۔ اس کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، اس کو بڑے مسئلوں میں الجھا دے رہے، اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، اس کو تحیات پڑھنے نہیں آتا، اس کو بڑے بڑے طہارت
احتلام ہو گیا تو کب احتلام ہوتا نہیں معلوم، غسل کب فرض ہوتا نہیں معلوم، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑے بڑے مسائل میں اٹھا دیا فقط اپنی آہو بقت کے لیے۔ ہماری کی حضوری کرو، ہمارے ہاتھ پاؤں چومو۔ آج ختم نبوت پر آج بھی حملہ ہو رہا، کہاں گئے بڑے؟ کہاں ہیں بڑے؟ خالی پڑے ہیں بڑے بڑے، ان کو خالی عزتیں ہونا، کچھ قربانی کرتے ہیں دین کے لیے، کہیں احتجاج نہیں ہوتا ان کی جانب سے۔ ہر زمانے میں ناموس مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہونے والے اہل سنت ہیں۔ سبحان اللہ، اور میں یہ بات تمہارے تحت بول رہا ہوں، اہل سنت میں محاذ ان کے ہاتھ میں تھا، وہ آلات کے ماننے والے تھے۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں آج کی تاریخ؟ سبحان آپ اللہ، پڑوس ملک کی بات کریں، یہاں کی بات کر لیں، آپ ناموس مصطفیٰ پر حملہ ہوتا ہے، بولنے والا سلمان اظہری ہوتا ہے کہیں سے۔ سبحان اللہ، دیکھیں آپ، کوئی قاضی حسین رضوی ہوتا ہے، سبحان اللہ، کوئی مظفر شاہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، کہاں ہیں بڑے؟ خالی پڑے ہیں پورے۔ ایک بیان، ایک تقریر حد میں نہیں آتی ناموس مصطفیٰ پر، اور ان کے آبا اجداد پہ بول دو سر آسمان سے توڑا لیتے۔ اب یہاں دیکھیں آپ، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا، حضور کا وصال ہوا، لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضور کے وصال سے پہلے دو لوگوں نے، اسد بن انس، اس نے ایک دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب، یہ دو لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور ختم نبوت یہ وہ حساس مسئلہ ہے، یاد رکھ لیں آپ، اللہ نے اپنے نبی کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سبحان اللہ، اللہ نے آخر نبی بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، اب حضور کی ختم نبوت پر ہمارا یہ ایمان ہونا، اگر کوئی حضور کے ختم نبوت کے بارے میں ذہن میں شک و شبہ بھی آیا تو مسلمان نہیں ہوتا، سبحان اللہ، سیدھا کافر ہو جاتا۔ ختم نبوت ضروریات دین میں سے قطعی مسئلہ ہے، اور مسلم کذاب ان کے دعویٰ کر رہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اور حضور ہی کے زمانے میں کرا، سرکار کے زمانے میں حضور کے پاس آیا ہے، اگر کہتا کہ محمد میں ایک شرط پہ آپ کا کلمہ پڑھوں گا، بولے کیا ہے؟ آپ مجھے اپنے بعد اپنا خلیفہ بنائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس غالب اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور کے ہاتھ میں کھجور کی چھوٹی سی لکڑی تھی، حضور نے فرمایا ارے بدبخت، خلافت تو دور کی بات ہے، یہ جو میرے ہاتھ میں کھجور کی چھوٹی سی لکڑی تھی یہ بھی نہیں میری تو مدد، تو ہلاک میں برباد ہوگا۔ وہاں چلا گیا، کتنا زور پہ حضور وصال فرما گئے۔ اب دیکھو اس نے ادھر مقام یمامہ پر جو ہے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ختم نبوت کے سب سے پہلے محافظ صدیق اکبر ہیں، سبحان اللہ، پہلے محافظ ختم نبوت کے، سبحان اللہ، خاموش نہیں بیٹھے، مصریت پسندی نہیں، زمانہ اچھا نہیں ہے، حالت اچھا نہیں ہے، سب سے مل لیں گے، سب سے سمجھوتے کر لیں گے، مسلک چھوڑ دو، مسلک کے اختلاف ختم کر دو، یہ صدیق اکبر نہیں بولے، صدیق اکبر بولے مصریت ہمیں نہیں آتی، اور نہ ہی صحابہ نے کبھی مصریت سے کام لیا۔ ہاں حکمت الگ چیز ہے، وہ کرے تب جب وقت تھا، اب ضرورت نہیں تھی اس کی، اب مصریت پسندی نہیں، لہذا باطل جماعتوں کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ مانعین زکات کا فتنہ اٹھا، وہیں دبا دیا آپ نے، اگر اس کو آج دبایا نہ جائے تو پھر آگے جانے کے بعد کوئی نماز کا انکار کرے گا، کوئی روزے کا، کوئی حج کا، کوئی زکات کا انکار، حج کا انکار کرے گا۔ فتنہ جب اٹھتا جبھی دبا دینا، اگر نہیں دبائے تو پھر بعد میں وہ ناسور بن جاتا ہمارے لیے، پھر اس کا علاج نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء اہل سنت ہر فتنے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی اہل بیت کے شان میں گستاخی کرتا، علماء اہل سنت کھڑے ہوتے، کہا اس فتنے کو دبا دیا جائے، یہ فتنہ یہاں دفن ہو گیا، عظمت اہل بیت باقی رہے گی۔ کوئی صحابہ کے خلاف بکواس کرتا ہے، اہل سنت علماء کھڑے ہو جاتے ہیں، اس فتنے کو دبا دیا جائے یہیں پر، اگر یہ فتنہ ٹل گیا امت بچ جائے گی۔ بے ادبی کا راستہ کیسا ہے معلوم آپ کو؟ آہستہ کھلتا ہو، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آج کل لوگ ہم اسی کھولے کے بیٹھے، ایک ہی صحابی کو بول رہے نا، آج ایک کو بولتا ہے، دو کو بولتا ہے، پھر چار کو بولتا ہے، پھر پورا کو بولتا ہے، اس لیے جب بولتا نا جبھی کوپے سے مار کے دبا دیتا ہے۔
تیری اتنی اوقات نہیں ہوتا سامنے بات کرو. صدیق اکبر نے درس دیا. اب آپ نے کیا کیا وہاں؟ اب یمامہ، جنگ یمامہ، اب آپ دیکھیں آپ تاریخ اسلام کی ایسی جنگ ہے جنگ یمامہ جس میں لشکر مسیلمہ کذاب 40,000 کی مقدار پر ہے. کتنے؟ 40,000. اور یہاں صدیق اکبر لشکر بھیج رہے ہیں 13,000 کا. پہلے قیادت دے رہے ہیں کرما بن ابو جہل. یہ ابو جہل کا بیٹا تکرما صحابی رسول ہے. ابو جہل کا بیٹا ہے. اللہ جس سے مہربان ہوتا نا ابو جہل کا بیٹا بھی آپ صحابی بن جاتا. سبحان اللہ. سمجھے آپ؟ سبحان اللہ. اور اللہ اسے توفیق نہیں دیتا نا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا کنعان. کس کا بیٹا تھا جی؟ نوح علیہ السلام کا. حضرت نوح علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے. نبی کا بیٹا ہے. نبی کا بیٹا. اس کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے حضرت نوح علیہ السلام. رب نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ عقیدہ خراب ہے. بے شک عقیدہ خراب ہے. جنتی ہونے کے لیے خاندان، حسب، نسب یہ بخشش کے لیے کام نہیں آتا. بخشش کے لیے ایمان کام آتا. نبی کا بیٹا کنعان ہے. قرآن کہتے یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارے گھر میں سے نہیں ہے، تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے. کیوں؟ تمہارے راستے پر نہیں ہے. یہ نبی کا بیٹا تھا، راستہ بہک گیا. رب نے کہا وہ جہنمی ہو گیا. وہ بات سمجھو، ایمان شرط ہے اور ایمان سلمان فارسی کے دل میں تھا. سبحان اللہ. سلمان فارسی فارس سے آئے تھے. مصطفیٰ نے کہا سلمان میری اہل بیت سے ہے. سبحان اللہ. سلمان میری اہل بیت سے ہے. سلمان تھے باہر کے، ایمان اتنا قوی تھا مصطفیٰ نے گھر میں شامل کر لیا. وہ علیہ السلام کا بیٹا کنعان تھا، عقیدہ خراب تھا، اٹھا کے جہنم میں بھیج دیا گیا. تو ایمان بخشش کے لیے ہے. حسب و نسب ایمان کے لیے کام نہیں آتی. جو میں نہیں بول رہا قرآن بول رہا. سبحان اللہ. قرآن کی بات ہے، یہ میری اپنی بات نہیں ہے. اگر یہ بھی سامنے جا کے بھگوڑا نہیں پیٹنا بڑی گستاخی کر دی. گستاخی نہیں، قرآن بول رہا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ تمہارے گھر میں سے نہیں ہے. کیوں؟ عقیدہ خراب تھا. عقیدہ خراب تھا. عقیدہ اچھا رکھو، اور جن کا عقیدہ اچھا ہے ان کے پیچھے چلو. سبحان اللہ. ان کے پیچھے چلو، یہ جنت تک پہنچ جائیں. تو اب دیکھیں آپ لشکر بھیجا گیا 40,000 اکرمہ بن ابو جہل کی قیادت میں، اور ایک شرحبیل بن حسنہ، ان دونوں کی قیادت میں لشکر گیا. اور وہاں جنگ ہو رہی ہے. جو پہلے شہید ہیں جن کے یمامہ میں ختم نبوت کے نام پر، وہ حضرت حبیب بن زید انصاری ہیں. سب سے پہلے شہید جنہوں نے ختم نبوت پر اپنی جان دی. ان کو پکڑ کر مسیلمہ کے سامنے لایا گیا. اس نے کہا کیا محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ نے کہا بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں. کیا مسیلمہ اللہ کا نبی ہے؟ آپ نے کہا میں نے کچھ سنا ہی نہیں. جواب دیں. ایک ہاتھ کاٹ دیا. ایک ہاتھ کاٹ دیا. پھر کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. حبیب بن زید نے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. مسیلمہ اللہ کا نبی ہے، میں نے کچھ سنا ہی نہیں. دوسرا ہاتھ کاٹ دیا. پھر کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. پھر وہی جملہ اس نے دہرایا، کہا میں نے کچھ سنا ہی نہیں. ایک پیر کاٹ دیا. پھر وہی جملے اس نے دہرائے. پھر آپ نے جب اس بدبخت کا نام آیا تو کہا کہ میں نے کچھ سنا ہی نہیں. دوسرا پیر کاٹ دیا. جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کی. سنے واقعہ آج تک صحیح بول رہے سنے؟ کوئی سنا ہے؟ یہ صحابہ کی قربانی ہے. سبحان اللہ. یہ قربانیاں صحابہ جسم کی بوٹیاں بوٹیاں ہو گئی، لیکن کہتے رہے محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. اور ایک اور صحابی تھے، یہ جو اسد بن قریظ جس نے بھی دعویٰ کیا، ایک اور شخص کیا، وہ یمن کا رہنے والا تھا. اس نے بھی جو ہے
ایک صحابی کو پکڑ کر کہا کہ مجھے نبی مانو، آپ نے انکار کر دیا، جلدی آگ میں آپ کو ڈال دیا اس کو، لیکن وہ آگ نے آپ کے ایک بال کو بھی نہیں جلایا۔ سبحان جب اللہ۔ آپ حضور تک پہنچی تو حضور نے جب صحابہ کے درمیان کہا کہ زہیب ان کا نام تھا، یہ زہیب کو آگ میں ڈالا گیا لیکن آگ نے نہیں جلائی۔ فاروق اعظم کہتے ہیں لا، امت محمدیہ میں تو نے ایسا شخص پیدا کر دیا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں جلائی، مصطفیٰ کے صحابی کو بھی آگ نہیں جلائی۔ سبحان اللہ۔ بوٹی بوٹی کی گئی آپ کے حضرت حبیب بن زید انصاری کی، لیکن آپ کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جنگ ہو رہی ہے، 40,000 کا لشکر جل رہا ہے، 13,000۔ اب فتح بھی ہو، شکست کے دہانے پر ہے۔ یہاں صدیق اکبر کو خبر ہوئی کہ ہم بڑی کوشش میں لگے ہوئے ہیں لیکن جیت حاصل نہیں ہو رہی۔ حضرت صدیق اکبر نے سیف اللہ کو طلب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کون ہے سیف اللہ معلوم؟ سبحان اللہ۔ خالد بن ولید۔ سبحان اللہ۔ سیف اللہ ان کا لقب ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار۔ سبحان اللہ۔ خالد بن ولید کی وہ شخصیت ہے اس میدان میں اپنے قدم رکھ دیتے ہیں نا، وہ میدان اپنا کر کے نکل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پوری تاریخ ان کی پڑھی ہے کہ کسی میدان میں ہار نہیں مانے آج تک۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے ہیرو ہیں، اس سبحان اللہ۔ میدان میں قدم رکھے، میدان اپنا بنا لیے۔ خالد بن ولید ایک دوسرے معرکے پہ تھے، وہ ان کو بلایا گیا تاکہ جاؤ اے خالد بن ولید یمامہ کی جنگ میں۔ اب خالد بن ولید آئے، سارا محاسبہ کیا جنگ کا، میدان جنگ کا دیکھا، پھر اب آپ جنگ کے بڑے ماہر تھے، اپنی الگ ترتیب دی آپ نے، اب لڑ رہے ہیں، لڑائی بڑی زوروں پر ہے لیکن ابھی بھی فتح حاصل نہیں ہو رہی۔ صدیق اکبر کی طرف پیغام بھیجا گیا، جواب آیا وہاں سے، اے خالد بن ولید جب تم لڑو تو اپنا ایک نعرہ بناؤ، کیا یا محمد۔ سبحان اللہ۔ یہ نعرہ دیا گیا، سبحان اللہ۔ یا محمد کا نعرہ لگاؤ، میدان اپنا ہوگا۔ اب صحابہ میدان میں کودے، اب صحابہ لڑ رہے ہیں، یا محمد یہ نعرہ لگا رہے ہیں، اور اس مسیلمہ کذاب کی پوری فوج کو نیست و نابود کر دیا۔ سبحان اللہ۔ 40,000 میں سے 23,000 مارے گئے۔ کتنے مارے گئے؟ لشکر کتنا تھا؟ 13,000۔ اسلام کا لشکر 13,000، اس نبوت کے جھوٹے دعوے دار کا لشکر 40,000، 23,000 کو نارے جہنم میں بھیج دیا، اور یہاں کتنے شہید ہوئے؟ 1200۔ جنگ یمامہ یہ وہ جنگ ہے جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ آپ حضور علیہ السلام کی پوری زندگی میں جتنی جنگیں لڑی گئی، پوری جنگوں کے اگر شہداء کو اگر آپ کاؤنٹ کریں گے نا، 212 یا 250 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اتنی محتاط جنگیں ہوئی، اتنے ہی لوگ شہید ہوئے، لیکن صرف جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے؟ 1200 صحابہ۔ پتہ چلا ناموس مصطفیٰ کی خاطر صحابہ کا جذبہ کیا تھا۔ ختم نبوت کے لیے کیسے اٹھ کر کھڑے ہو گئے صحابہ کرام 1200، جن میں سے بخاری شریف میں آتا ہے کہ 700 حفاظ صحابہ، 700 حفاظ صحابہ شہید ہوئے۔ اور پھر وہ مسیلمہ کذاب، اس کو کس نے قتل کیا؟ اب آپ سنیں، صحابہ پر لعن طعن کرنے والے سنو، حضرت وحشی، یہ کون ہے معلوم؟ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، مسلمان نہیں تھے جب شہید کیا جنگ احد میں، پچھتاوا تھا ان کو اسلام لانے کے بعد، بڑے غمگین رہتے تھے، اتنے عظیم شخصیت کو میں نے قتل کیا ہے، کوئی کفارے کا موقع مل جائے مجھے کفارہ ادا کروں گا۔ اور حضور علیہ السلام کو سامنے آتے تو حضور کہتے ہیں بھائی دور رہو، تمہیں دیکھتا ہوں تو چاچا کی یاد آتی۔ اب لوگ اس کا ہنڈا مطلب نکالتے، کیا نکالتے؟ سرکار سے نفرت، ارے حضور رحمت بن کے آئے تھے، سبحان اللہ۔ نفرتیں بانٹنے حضور نہیں آئے تھے، سرکار تو رحمت بانٹنے آئے تھے، تو حضور نے جس کو اپنا بنا لیا، بات ختم۔ اب موقع دیکھے انہوں نے، وحشی نے کہا امت کے سب سے بہترین آدمی کو میں نے شہید کیا تھا جب حالت کفر میں تھا، آج مسلمان ہوں، نبی کا صحابی ہوں، آج امت کے سب سے بدترین آدمی کو قتل کروں گا۔ آپ نے
وہی پرچی جس سے امیر حمزہ کو شہید کیے تھے وہی پھینک کر ماری مسلم قذاب پر، اس کے جسم سے بے بس ہو گئی اور آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ آپ نے کہا کہ آج میں نے امت کے سب سے بدترین آدمی کو میں نے قتل کر دیا ہے۔ اور پھر وہاں سے جو ہے خالد بن ولید کی قیادت میں وہ لشکر فاتح بن کر جنگ یمامہ سے لوٹا۔ سبحان اللہ۔ مدینے آیا جنگ یمامہ سے فاتح لوٹا، اس فتنے کو آپ نے ختم کر دیا۔ اب جب یہاں لوٹے 700 صحابہ شہید ہو گئے۔ کتنے؟ ایک دو 700 صحابہ شہید ہو گئے۔ اب فاروق اعظم اس میں حضرت صدیق اکبر کو ایک فکر لگ گئی، ایک ہی ساتھ 700 صحابہ انتقال کر گئے، اب قرآن کا کیا ہوگا؟ قرآن ان کے سینے میں تھا، اب ایک ایک صحابی سے شہید ہوتے گئے تو قرآن کا کیسا محفوظ رہے گا؟ اب انہوں نے قرآن کو جمع کرنے کا بیڑا اٹھایا، قرآن کو بھی کتابی شکل دی جائے۔ سبحان اللہ۔ اے امیر المؤمنین، وہ کام جو رسول اللہ نے کیا آپ کریں گے؟ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں اے فاروق، جو کام بہتر ہے وہ کریں گے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں اللہ نے صدیق اکبر کے سینے کو کھول دیا ہے، اور پھر دونوں نے مل کر وہ کام شروع کیا قرآن کو جمع کرنے کا۔ جہاں پہ اور قرآن سب سے پہلے صدیق اکبر کی ذات ہے، پھر یہ کام بعد میں آکے عثمان غنی کے زمانے میں مکمل ہوا۔ صدیق اکبر نے قرآن کو کتابی شکل دی، اور 2.5 سال کے عرصے میں حضرت صدیق اکبر جو فتح حاصل کی، جنگ یمامہ فتح کیا، ادھر روم فتح ہوا، شام فتح ہوا، ادھر موصل فتح ہوا۔ روم یعنی کہ روم کی سرزمین تک پہنچ گئے، اناطولیہ جسے کہتے ہیں، آج تک پہچانتے لوگ اناطولیہ بولے، اناطولیہ کی سرحدوں تک اسلام پہنچ گیا۔ بے شمار فتوحات صدیق اکبر کے زمانے میں حاصل ہوئی، صرف 2.5 سال کے عرصے میں۔ سبحان اللہ۔ 2.5 سال کے عرصے میں قرآن محفوظ ہو گیا، دیگر زمینیں فتح ہو گئی، شام فتح ہوا، ایران فتح ہوا، عراق فتح ہوا، موصل فتح ہوا، یمامہ فتح ہو گیا، روم فتح ہو گئی۔ ساری فتوحات صدیق اکبر کے زمانے میں ہوئی، صرف 2.5 سال کے عرصے میں۔ پھر ان کا جب وقت وصال آیا، آخری بات سنا اپنی بات ختم کرنا، وقت وصال آیا، مولا علی سے کہتے ہیں اے علی، جب میرا وصال ہو جائے تم مجھے غسل دینا۔ سبحان اللہ۔ انہی ہاتھوں سے تم نے مصطفیٰ کو غسل دیا تھا، انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا۔ اور پھر آپ کو حضرت مولا کائنات نے غسل دیا، مولا کائنات۔ اور پھر جب خلافت کی بات آئی تو مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ ممبر پہ کھڑے ہوئے صدیق اکبر کہ ہے زبیر نظر نہیں آ رہے، حضور کے بھپرے بھائی تھے وہ بھی آ گئے، مولا علی نظر نہیں آ رہے وہ بھی آ گئے، کیا تم میری خلافت سے راضی ہو؟ دونوں نے حضور صدیق اکبر کے ہاتھ میں بیعت کی۔ سبحان اللہ۔ اور مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ سنو جملے مدارج النبوہ میں روایت میں وہ فرماتے ہیں اے ابو بکر، اس مصطفیٰ نے تمہیں آگے بڑھایا، کون پیچھے کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کس نے کہا یہ؟ مولا علی نے کہا، علی کو مانتے تو علی کی بھی مانو۔ سبحان مولا علی کیا کہتے ہیں ابو بکر جب مصطفیٰ نے آپ کو آگے بڑھایا پیچھے کون کر سکتا ہے؟ اب جب آپ کے وصال کا وقت کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم غسل دینا۔ صدیق اکبر کا وصال مولا علی نے غسل دیا، وصیت کیا کی؟ میرے جنازے کو حضور کے مواضع پر جا کر رکھ دینا، اگر حضور کے مواضع جانب والے جو مقبر ہے اپنے آپ خود بخود اگر کھل جائے حضور کے پہلو میں لٹا دینا۔ سبحان اللہ۔ لٹا دینا حضور کے پہلو میں، اگر اپنے آپ نہ کھلے تو پھر جنت البقیع میں تدفین کرنا۔ 10,000 صحابہ کی جماعت ہے، صدیق اکبر کو جنازے کو لایا گیا، مولا علی جا کے حضور کے مواضع پر رکھ دیے، عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ کے صدیق آپ کے دربار میں حاضر یا رسول اللہ۔ جانی مبارک کا دروازہ خود بخود کھل گیا، سبحان اللہ۔ کھل گیا۔ اب صدیق اکبر کو حضور کے پہلو میں لٹایا گیا، سبحان اللہ۔ پہلو میں لٹایا گیا، نام لیتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر خون بگڑتا ہے، پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر خون بگڑتا ہے، مصطفیٰ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ اور آج حضور کے ساتھ مزار میں، غار میں حضور کے ساتھ، مزار میں حضور کے ساتھ، کل قیامت کا دن ہوگا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنی قبر انور سے اٹھوں گا، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، میرے بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ شان کے ساتھ مصطفیٰ اپنے قبر انور سے جلوہ فرما ہوں گے میدان محشر میں۔ اللہ اکبر، یہ شان صدیق اکبر، یہ خلافت صدیق اکبر، اس پر سارے صحابہ کا اتفاق تھا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جمعہ حضرت صدیق اکبر کی افضلیت پر ایک مدلل مفصل کتاب آپ کاپی پہ لے کے آئے
دیکھیے نوٹ لکھ لیں آپ، میں جتنے حوالے دوں گا آپ حدیثوں کے، حدیثوں کے حوالے دوں گا، لکھ لیں آپ انشاءاللہ۔ کن کن سبحان لوگوں نے اللہ۔ صدیق اکبر کو سب سے افضل کہا، افضل البشر بعد الانبیاء کہا، کن کن لوگوں نے کہا، آپ نوٹ کر لیں آئندہ جمعہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے